السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ 8واں روزہ اور 9 مارچ، ٹھیک ہے، اور کرکٹ کا فائنل جاری۔ نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کی ہے اور ابھی تک اس کی 1 وکٹ گری ہے اور تقریباً 70 کے قریب رنز بن گئے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ آج میزبان تو پاکستان ہے، لیکن کرکٹ کھیلی جا رہی ہے دبئی میں، ہیں جی۔ اگر یہی آج پاکستان میں فائنل ہو رہا ہوتا اور پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا تو سناٹا چھایا ہونا تھا، سناٹا۔ لیکن کیا کریں سر جی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو انڈیا والوں نے کچھ ضد کی ہے اور کچھ ہمارا لوگوں نے جناب اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور میچ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے سارے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ اچھا سر جی، میں آپ کو یہ بتاؤں، احسن اقبال صاحب کے خلاف انہوں نے کتنی ٹرولنگ کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، جھوٹے لوگوں نے۔ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ ایک وہاں لڑکے نے سوال کیا کہ جناب عمران خان جیل میں ہے اور یہ جعلی حکومت ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس کا جو سوال تھا نا، اس کا آخر میں اس کا رزلٹ بھی آنا تھا کہ کون جیتا ہے جی، سوال کرنے والا جیتا ہے یا جواب دینے والا جیتا ہے۔ یہ آخر میں اس کا رزلٹ بھی تھا نا، وہ انہوں نے بتانا تھا، بتایا انہوں نے۔ سوال کا احسن اقبال صاحب نے اتنے آسان طریقے سے جواب دیا ہے، یقین کرو وہ سنہری حروف میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان کا ایک چور، ڈاکو، پاکستان کی ریاست پہ حملہ کرنے والا، IMF کو خط لکھنے والا، پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والا، سیاست اور ریاست میں فرق نہ کرنے والا، اس کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جناب علی انہوں نے اس کا جواب دیا اور آخر میں جو رزلٹ آیا نا، وہ رزلٹ کا نتیجہ احسن اقبال صاحب نے جیت لیا جی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 80 نمبر تھے نا، تو 80 نمبر میں سے اکثریت، یا 100 نمبر تھے تو اس میں سے اکثریت، جیسے میں رف ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن 100 میں سے 70 نمبر جو ہے وہ انہوں نے لیے اور وہ جیت گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو وہ نہیں ہائی لائٹ کر رہے، وہ اپنی وہ گندی جو ان کی عادت ہے۔ ویسے سر جی، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو فخر سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو چوری کرنے والا ہے، وہ فخر سے وہ کہے کہ جناب قیدی نمبر 804، ذہنی بیمار قیدی نمبر 800 چور۔ ہاں جی، ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ نا سمم بکمن امجن فہم لا یرجعون، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، یہ ان کے آنکھوں کانوں پہ جو ہے نا وہ پردے پڑ چکے ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، جیل میں جانا کوئی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جیل میں پہلے وہ ملزم تھا، اب وہ مجرم بن گیا، تو اس چیز کو بھی وہ فخریہ انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جناب ساڈا قیدی نمبر 804، اس کے اوپر گانے بن گئے اور جلسے جلوسوں میں اور کھانے پینے کی محفلوں میں ہر جگہ جناب 804، جتی نمبر 804۔ اور میں نے اس دن ٹرین میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ایک آدمی نے جوتی پہنی ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ جوتی جو ہے نا، یہ آپ نے پاؤں میں پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 804 لکھا ہوا ہے۔ کہتے یہ ساڈی کپتان نال محبت ہے جی۔ میں آ کے چلو ٹھیک ہے، پھر کپتان نال محبت جاری رکھو اور لیٹرینوں دے وچ بھی لکھو قیدی نمبر 804، ٹھیک ہے، باتھ روموں میں، لیٹرینوں میں، اسی جگہ آئے گا نا، اور کہاں آئے گا؟ پاؤں میں جتی، ہیں جی۔ تو یہ انہوں نے یہ ان کی عقل ہے، تو ان کی عقل ہے۔ ٹرمپ کو خط لکھ رہے ہیں جی، ٹرمپ آ گیا ہے جی، آگے اس نے نام ہی نہیں لیا، بعد میں سوال بھی کر ڈالا، پھر بھی نام نہیں لیا۔ انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہے ادھر ٹرمپ کے
جو لابنگ فرمیں ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ٹرمپ سے ہماری جناب ایک دفعہ منہ سے نام نکلوا دو، ایک دفعہ منہ سے نام نکلوا دو کہ عمران خان از مائی بیسٹ فرینڈ، یہی کہہ دے. لیکن نہیں سر جی نہیں، اوئے ہوئے 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 یہ حالات ہیں ان کے، اور وہ فیل ہو گئے ہیں سر، بالکل فیل ہو گئے ہیں. اور اس نے کوئی بلکہ سوال بھی کیا گیا تو اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا. ان کی اتنی بے توقیری ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ان کے ماننے والے ہیں نا وہ آپ دیکھیں کہ نہیں خان نے حکومت میں ہلا کے رکھ دیتا ہے. آیا خان نو سزا ہوئی ہے 14 سال دی، خان نے حکومت میں ہلا کے رکھ دیتا ہے. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں سڑکیں بناتا جاؤں گا اور تم سڑکیں ناپتے جاؤ. یہ فرق ہے، میں سڑکیں بناتا جاؤں گا اور تم سڑکیں ناپتے جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ سر جی صورتحال ہے. اور اب اس وقت عمران خان کی اندرونی آپ کو کہانی بتاؤں تو اس کی ہوا نکل چکی ہے، یقین کرو. ساری پیٹ کی ہوا بھی نکل گئی ہے، سیاسی ہوا بھی نکل گئی ہے، ہر لحاظ سے اس کی ساری ہوائیں نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے، بدبودار کمرے میں بیٹھا ہے، کہتا ہے جی مجھے بدبو آتی ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں. نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی ایسی بات. باہر وہ اتنا وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ انہیں کمال کرتا ہے سر جی، وہ تو جناب علی وہ پتہ نہیں حافظ قرآن ہے کی ہے یہ. اور اس کا مقابلہ سید عاصم منیر صاحب سے ماشاءاللہ جو حافظ قرآن ہے. پہلی دفعہ ہماری پاک آرمی میں ایک حافظ قرآن آیا ہے، اور ایسا بندہ آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں جناب علی اپنی فوج کو اثر نو اس کی منظم کروں گا، اور اس کی سارا کچھ وہ کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اور جناب باقی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کو سارے دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب نکلو، سندھ میں بھی جاؤ اور KPK میں بھی جاؤ اور پروگرام کرو. تو ہم بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی. تو نواز شریف صاحب پروگرام بنا رہے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے بنائیں گے. یہ بڑھ کے بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنی تنظیم سازی کی جائے. ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا وہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور ہمارے KPK میں کوئی کام نہیں ہوا. آج وہ خود امین گنڈا پوری پھر تسلیم کر رہا تھا کہ جنہیں یہ ہماری تیسری حکومت ہے KPK میں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے کیونکہ سانو جی پیسے نہیں مل رہے. ابھی بھائی 3.5 سال تو یہ وزیر اعظم تھا، KPK میں بھی آپ کی حکومت تھی، تو آپ تو 3.5 سال میں ہی اتنی وہ گنگا بہا دیتے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر کام کرنے والے ہوتے. لیکن آپ کے کام کرنے والے تو آپ کو چھوڑ گئے ہیں. محمود خان بھی چھوڑ گیا ہے، پرویز خٹک بھی چھوڑ گیا ہے، یہ سارے آپ کو چھوڑ گئے ہیں نا. آج وہ پریس کانفرنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے پرویز خٹک کی کہ وہ امیر مقام کے ساتھ جی پریس کانفرنس کرے گا اور مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان بھی کرے گا. ٹھیک ہے، تو نون لیگ کی طرف سے بڑے لوگ آ رہے ہیں سر جی، آنا چاہتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا وہ ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو یہ تو جناب نواز شریف باہر تو نکلیں، آدھے نا تو ایک باری تو سادتا صحیح جتی پاؤں تا کافر آکھیں، باہر نکلیں تو صحیح جناب علی. وہ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچوں؟ ہیں کیا لے لیا یہ لے رہا ہوں، یہ سب کو. آپ میرے ولاگ دیکھتے ہیں؟ اچھا، کیا نام ہے ہمارے چینل کا؟ نام بتاؤ. قانونی ٹی وی. ہاں وہ ان کو سارے بچے دیکھتے ہیں. چلے آپ کا سب کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کریں. آج کون جیتے گا؟ نیوزی لینڈ جیتے گا یا انڈیا جیتے گا؟ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں آپ؟ میں بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک.